دفعہ استغفار پڑھے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہوں گے، بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث العين حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے۔ اب جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں۔ کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ یہ انسان خود متقی نہیں بن سکتا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز والے سے ملتی ہے، دودھ والے سے دودھ ملتا ہے، سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، گوشت والے سے گوشت ملتا ہے، پھل والے سے پھل ملتا ہے، اور اللہ والے سے اللہ ملتا ہے۔ جب انسان کو اللہ ملتا ہے اس کو محسوس ہو جاتا ہے، جب انسان کو اللہ ملتا ہے اس بندے کو محسوس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کی دیکھنے میں تبدیلی آتی ہے، اس کی زبان کے کہنے میں تبدیلی آتی ہے، اس کے کانوں کے سننے میں تبدیلی آتی ہے، اس کے دماغ کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، بلکہ جسم کے ہر اعضاء کے اندر، ہر حرکت کے اندر اس تبدیلی کو محسوس کرتا ہے۔ اس سے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو پایا ہے، میں نے اللہ کو پایا ہے۔ جب اس دنیا کے اندر انسان اللہ کو پا لیتا ہے تو اس کو دنیا کی تمام نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور اگر دنیا کے اندر اس کو ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس پوری زندگی کے اندر اگر وہ اپنے اللہ کو نہیں پاتا، وہ انسان اس دنیا میں کیا ہے؟ ناکام ہے، وہ ناکام ہے۔ ہمارے اور آپ کے آنے کا جو مقصد ہے اس دنیا کے اندر اللہ کو پانا ہے، کیا ہے؟ اللہ کو پانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پانا اللہ کے ذکر کے ساتھ خاص ہے۔ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کیسے ہوتا ہے، یہ ذکر کے طریقے کہاں سے، اس کی ہیئتیں کہاں سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی توفیق نہیں دیتے، ذکر کی توفیق ان کو نہیں دیتے ہیں۔ سارے دن ان کے منہ جو ہے وہ غیبتوں سے بھرے ہوئے، کیا ہے؟ غیبتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ کا نام آتا ہے، چلو جس اللہ نے، جس ذات نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس کے نام لینے میں تو انسان کو حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بندہ اپنے محبوب کے نام کے اندر لذت محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت زلیخا کے دل میں آپ کی وہ محبت اور عقیدت بیٹھی تو ان کا نام پڑ گیا کہ ہر چیز بنا میں یوسف۔ کیا؟ ان کا نام پڑ گیا کہ ہر چیز بنا میں یوسف۔ کوئی ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیتا، وہ ہیرو سے بھرا ہوا ہار اتار کے اس کو ہدیے میں دے دیتا، تو وہ سارے جو خزانے اس کے پاس تھے وہ ہر چیز بنا میں یوسف ہو گیا۔ تو یہ ایک مخلوق کے دل کے اندر ایک مخلوق کی محبت ہو سکتی ہے
تو کیا اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی اس سے محبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کائنات کے اندر اس کو عزتیں نصیب فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک خاتون تھی، بنی اسرائیل کے اندر ایک خاتون تھی فاحشہ، اللہ نے ان کو حسن سے بھی نوازا تھا، لیکن اپنے اس علاقے کے اندر وہ مشہور تھی، ہر بندہ کہ اس کو پیسے دیتا اور اپنی خواہش پوری کرتا۔ ان کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ اس نے ایک محل بنایا، کیا ایک محل بنایا، اس کے اندر اس نے اپنے ایک تخت بچھایا، اس تخت کے اوپر وہ بد سور کے بیٹھتے، تو لوگ ان کے پاس آتے تو ان کا کام ہی یہی تھا، مشغلہ یہی تھا۔ تو ایک دن اس علاقے کے اندر ایک نیک بندہ تھا، عابد تھا، لوگ ادھر جاتے ہیں تو اس نے کہا چلو میں بھی جاتا ہوں۔ جب دیکھا ان کے اندر گئے تو اس تخت پہ بیٹھے، تو ان کے دل میں آیا کہ بھئی، ان کے دل کے اندر جب اس نے وہ نظر پڑی تو ان کا عکس ان کے دل میں بیٹھ گیا، اس عابد کے دل میں ان کا عکس بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا میرے پاس اتنی جو پونجی تھی اس نے وہ بیچ کے اس کی جو فیس تھی اس نے برابر کی اور ان کے پاس آئے۔ تو تھے تو عابد تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو تامتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تامتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب وہ اس تخت پہ آگے بیٹھے تو وہ پیسے دیے، تو پھر جیسے وہ بیٹھے تو ان کے اوپر کپ کپی شروع ہو گئی، کیا کپ کپی شروع ہو گئی، کپ کپی تاری ہو گئی۔ اس خاتون نے کہا کہ بھائی کیوں کپ کپی تاری ہو گئی؟ کہا مجھے اللہ کا خوف ہو، میرے دل کے اوپر اللہ کا خوف کا غلبہ آ گیا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم نے پیسے دیے، تم اپنے خواہش کو پوری کرو، اب کیا تم اپنا خواہش پورا کرو؟ اس نے کہا نہیں، یہ میں نے دیے یہ تمہارے ہوگا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ڈر مانے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کا ڈر مانے ہیں، اللہ کا خوف مانے ہیں، اور وہاں سے روتا ہوا چیختا وہاں سے اٹھ کے چلا۔ لیکن وہ چلا تو گیا، لیکن اس کی وہ چیخ اور اس کے ڈر اور اس کے دل کے اندر جو اللہ کی عظمت اور محبت تھی اس نے اس عورت کے دل میں بھی سوراخ کر دیا۔ یہ شخص گیا وہاں سے، عورت کے دل میں تو یہ خیال آیا کہ ایک نوجوان ہے، اس کی ساری پونجی میرے پاس آ گئی، لیکن وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ اس نے بچایا، اور میری ساری زندگی اس گناہ میں گزر گئی، آخر تو تھی مسلمان، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ وہ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے چلا گیا۔ یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے اس گناہ سے موانعت کی، لیکن وہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے جو اس گناہ سے مانے، پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس عورت نے بھی آخر سوچا کہ بھائی میں کیوں یہ گناہ کروں؟ اس نے بھی اپنا کنارہ کش کیا، اس نے اپنے دروازے کو بند کر دیا اور ایک کونے کے اندر مصلی پہ بیٹھ گئی، اپنے خادمہ سے کہا یہ دروازہ نہیں کھول، اور نہیں بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی، ورنہ آپ نے ایک بندے سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ میں نے اتنے گناہ کی ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، تو اللہ میرے توبہ کو قبول کرے گی۔ اب ظاہر بات ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے کہ بعض قاصد بھی بیوقوف ہوتے ہیں۔ اب جب وہ خبر لے کے جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے ہیں، وعظ کے دوران اس نے کہا اب پلان کے خیر السلام ملاقات کی، اس نے کہا مجھے نہیں ملنے، وہ تو بدنام تھی، کیا خاتون تو بدنام تھی، اس نے کیا کہا وعظ میں سب کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمارے یوسف کی طرح کوئی سادات بھی تھا، اس نے کیا کہا آخر السلام ملاقات کی، اس نے نہیں ملنا، اس ملاقات نہیں کرنی، اس کو بولو جا۔ تو اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے، میں اتنے گناہگار، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ناراض ہے اور اللہ بھی ناراض ہے، پھر رونے لگے، روتے روتے اس نے کہا چلو کچھ کوئی تو نہیں مانتا، اس نے توبہ کی اور اچھا مسلح بچا لیا، ادھر مسلح بچا لیا ادھر، اس پہ اس نے کہا بھائی سجدے سے
اللہ راضی ہوتے ہیں. تو اپنا جس نے کہا کہ یہاں سے پھر بھی تو لوگ آتے رہیں گے اس لیے کہ یہ محل مشہور ہے، یہ گھر مشہور ہے. تو اس نے وہاں سے لختی تھی کر جو وہاں سے اپنا وہ سامان بندہ، اس لیے کہ وہ نوجوان جو ہے تو اس نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا چلو میں جا کے اس سے نکاح کر لیتی ہوں. بقیہ زندگی جو ہے یہ پاک دامنی کے ساتھ گزارو. تو یہ وہاں سے نکلی اور اس نوجوان کے اس علاقے کی طرف گئی، اور جب وہاں ہو گئی تو وہاں دیکھا اس سے پوچھا. اس نوجوان نے جب دیکھا کہ یہ عورت دوبارہ آئی، یہ عورت دوبارہ آئی، اس سے تو میں نے اپنے ایمان بچائی، جان بچائی اس گناہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج بھی رو رہا ہوں اللہ سے کہ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی تھی کہ میں نے ان کے گھر کا راستہ ناپا. تو اس نے جب اس خاتون کو دیکھا، وہ دیکھتے ہی اس کے دل کے اوپر ایک چوٹ پڑی، اس کی روح پرواز ہو گئی. کہا کہ یہ پھر مجھے بہکانے آئی. حالانکہ وہ تو بہکانے نہیں آئی، اس نے تو اپنا حلیہ سارا بدل لیا، فقیر والا بس لباس پہن کے تاکہ مجھے کوئی پہچانے. پھر جب ان کی تدفین ہو گئی 3 دن کے بعد، اس نے کہا کہ میں تو اس ارادے سے ہی تھی کہ اس سے میں نکاح کروں، اور میں جو آگے جو زندگی ہے یہ عفت اور پاکدامنی والی زندگی گزاروں. خود کسی نے کہا کہ ایک اور بھائی بھی وہ بھی اللہ والا ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی ایسی عورت ہے، ایسی زندگی گزاری ہے، اب توبہ کر. اب اس نے توبہ کی ہے تو اس نے نکاح کر لیا. کہتے ہیں کہ اس عورت کے 7 بچے ہوئے، کتنے 7 بیٹے ہوئے، اور 7 بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور قطب تھے، اولیاء اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معرفت جو ملی کہ اس نوجوان کی وہ نظر پڑی تھی اس میں. وہ تو گیا کسی اس پہ کیا تھا، لیکن وہ نظر پڑی نا اس کی، وہ عابد ہوتا، زاہد ہوتا، اس کی وہ زندگی تبدیل ہو گئی، یا اس کی وہ زندگی تبدیل ہو گئی. اس لیے ہمارے بالا کوٹ کے اندر ایک بزرگ ہے مولانا خدان وزیر احمد مناسب بھائی تعمیر رحمۃ اللہ کے استاد تھے، وہاں امام تھے. تو وہاں اس علاقے کے اندر اس مسجد کے اندر ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا. صبح تہجد کے وقت یہ حضرت اپنے مراقبے میں ہوتے، جب دیکھتے کہ ایک شخص مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد روشن ہو جاتی. اس نے نوٹ کیا کہ اس وقت کون آیا ہے، تو وہی شخص 2-3 دن نوٹ کیا. اس نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس ایسا کون سا عمل ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو تو میں اس مسجد کو روشن پاتا ہوں، اس کے اندر روشنی محسوس کرتا ہوں، ایک نور محسوس کرتا ہوں. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی اور کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک دن حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، اور میں نے سنا تھا کہ اللہ کا ایک دوست ہے، ولی ہے. کیا ہے کہ اللہ کا ایک دوست ایک ولی ہے. تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کی زیارت کروں. کیا کروں؟ اس کی زیارت کروں. تو کہا کہ میں ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، اور یہ قافلہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا تھا اس ٹیلے کی طرف، کہ حضرت کی وہ نظر مجھ پہ پڑی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کو روشن کیا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو روشن کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے دل کو روشن کر دیتے ہیں اس کو اپنی یاد کے لیے، اپنی محبت کے لیے چن لیتے ہیں. پھر وہی بندہ ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس یاد کے اندر ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو انسیت محسوس ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر وہ پردے ہٹا دیتے ہیں، اور توحید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر منکشف فرما دیتے ہیں. پھر اس کی نظر ادھر ادھر نہیں آتی، بلکہ جو بھی مسئلات ہے اس کی نظر اللہ کے ذات پہ جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کی نظر کس پہ جاتی ہے؟ اللہ کے ذات پہ جاتی ہے. آج ہماری نظر ادھر ادھر پھرتی ہے اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی کامل محبت نہیں، مخلوق کی محبت کا غلبہ ہے. اور مخلوق کی محبت اس وقت تک مخلوق نہیں ہوگی جب تک ہم اللہ کے ذکر کو کثرت سے نہیں کریں. جب تک ہم اللہ کے ذکر کو کثرت سے نہیں کریں گے تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کریں؟ کثرت سے کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، جس حالت میں 3 حالتوں میں انسان 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، چاہے تم کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، جس حالت کے اندر بھی تم اس حالت میں کیا کرو؟
اللہ کو یاد کرو. ہر چیز کی تعداد معلوم ہے، نماز کی تعداد، اس کے رکعتوں کی تعداد وقت متعین ہے، لیکن ہر عبادت چاہے روزہ ہے چاہے حج ہے تو ہر چیز کی تعداد معلوم ہے، وقت معین ہے. لیکن ذکر ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی تعداد متعین نہیں ہے، اس کا وقت متعین نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. کیا رکھو؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے. اللہ پر ذکر میں لفظ آتا ہے، لفظ آتا ہے، اس کو تر رکھو. اس سے جب یہ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی تو انشاءاللہ انسان کا یہ دل بھی اللہ کے ذکر سے معطر ہوگا. کیا ہوگا؟ معطر ہوگا. اور پھر یہ کہ جو ذکر لسانی جو ہم کراتے ہیں، خاص کہتے ہیں کہ یہ ذکر لسانی یہ بنیاد ہے. کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے ذکر قلبی کا. مفتی سید احمد پالنپوری صاحب نے ترمذی کی شرح لکھی، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ذکر لسانی جو ہے یہ سستی اور کاہلی کو دور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سستی اور کاہلی کو دور کرتا ہے. اگر ذکر لسانی نہیں ہوگا، صرف آپ ذکر قلبی کرو گے اور کہا کہ آخر ایک وقت آئے گا یہ بھی چھوٹ جائے گا، یہ بھی چھوٹ جائے گا. اور وہ ذکر قلبی کے اندر اگر آپ بیٹھ جاؤ گے، ذکر قلبی کرو گے، چھوڑ بیٹھو گے، نیند آ جائے گی. شادی کے اندر ہم نے تو 1 گھنٹہ مراقبہ کر لیا، 1 گھنٹہ تمہیں 10 منٹ بھی ذکر نہیں ہے، 50 منٹ تم سوتے رہے، کیا مراقبہ کیا؟ اس ذکر سے پھر کہاں کیفیت کھلتی، اس سے پھر کہاں کیفیت کھلتی ہے. اس لیے ہم جو پہلے کراتے ہیں اللہ اللہ، اس لیے مولانا فضل احمد صاحب فرماتے ہیں اتنا ذکر کرو کہ شیطان جو ہے نا ایسے 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 چپلوں میں نہ دکھتی، ایسا ضرب لگاؤ کہ وہ پاڑوں کو، کیا وہ پڑاؤ کو اچھا پلند ہو جائے. کیا ہے؟ کہ وہ پاڑوں کو پلند ہو جائے. ذکر تو وہ ہوتا ہے جب یہ تکبیر کا نعرہ ہوتا ہے. تاکہ صحابہ جب تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے تو قلعوں کی جو نا اچھا وہ دیواریں ہل جاتی تھی. کیا؟ قلعوں کی دیواریں ہل جاتی تھی. تو اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس اللہ کے نام کی طاقت ہے. اگر اللہ کے نام کی طاقت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، ایک سفر سے آ رہے ہیں، غزوے سے آ رہے ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں. اچھا آپ قلعہ میں ہیں، ایک کافر نے کیا موقع پایا کہ آپ علیہ السلام کے آرام فرما رہے، چلو آج موقع ہے. تلوار جس نے نکالی، سونتی آواز سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی، سر پہ کڑا ہوا تو اس نے کہا میں یمنا ہو کہ منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے مجھ سے کون بچا سکتے ہیں محمد. آپ نے فرمایا اللہ. کیا کہا؟ اللہ کہا. اللہ کی ضرب لگائی تو کافر کام کیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گری، آپ علیہ السلام نے اٹھائی، فرمایا بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. تو یہ ضرب ہے کہ نہیں؟ ضرب ثابت ہے کہ نہیں؟ ضرب کی تعریف کیا ہے؟ پھر آپ چلو نماز کے اندر ہم اس کی یہ ہے، کیا ہے؟ نماز کے اندر اس کی یہ ہے، ہم نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو نماز کے اندر کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی غیر کی نفی. عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا اللہ کی ذکر کرتے ہیں کہ بھائی دنیا کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں اور اللہ کی محبت کو دل میں بڑھا دیں، ضرور لگا دیں اللہ. کیا؟ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی نہیں کرو. تکبیر تحریمہ کے اندر بھی یہی کہتے ہیں، کیا ہے؟ ہم کہتے دنیا ماشاء تو کر دو. کیا؟ اللہ کو آگے رکھا، کدھر رکھا؟ دل میں رکھا. اس کو رکھا تو اللہ کی محبت ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کی تاثیر ہے. کیا ہے؟ یہ اس کی تاثیر ہے. اور اس تاثیر سے جب انسان جب ذکر اس انداز سے کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کی اس گروہ کو کھول لیتے ہیں. جو غفلت کی گرہ پڑی ہوتی ہے اس کے دل پہ، اللہ اس غفلت کی گروہ کو کھول لیتے ہیں اور پھر اس کو حضوری والی وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی. ہمارے مشائخ کی محنتیں سے نہیں. اس لیے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سچے تھے کہ ایک بزرگ کے پاس آیا کرتے تھے، حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آپ نے فرمایا کہ اشرف علی جب میں نماز پڑھتا ہوں
نماز کے اندر جب میں اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا ہے، اللہ نے میرے ماتھے کو چوم لیا ہے. تو یہ حضوری ہے نا، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا، کوئی تابعی نہیں کہہ رہا، اس زمانے کے ایک بزرگ کہہ رہا ہے. یہ حضوری کہاں سے نصیب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ والوں کے ہاں عشق کی دکان ہے. کیا ہے؟ یہ عشق کی دکان رکھتے ہیں، اللہ کے عشق کو تقسیم کرتے ہیں. پھر کہا کہ اللہ والوں کے سینے یا اللہ کی معرفت کی کانیں ہیں. کیا ہے؟ یہ تقوی کی کانیں ہیں. ہر چیز کہاں سے ملتی ہے؟ کوئلہ کہاں سے ملتا ہے؟ کوئلہ کوئلے کے کان سے ملتا ہے، نمک کے کان سے ملتا ہے. تو اسی طرح کہا کہ یہ تقوی جو ہے یہ اللہ والوں کی سینے جو ہے یہ تقوی کی کانیں ہیں. کیا ہے؟ یہ تقوی کی کانیں ہیں. اور یہ انسان اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک ان کانوں کے پاس نہیں جاتا. تو اپنی نیتوں کو بدلو، اپنی نیتوں کو بدلو. اصل چیز اخلاص ہے. کیا ہے؟ اصل چیز اخلاص ہے. پھر انسان جب ایسا ایسا چلتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ریا کی باریکیاں کھولتے ہیں. کیا کھولتے ہیں؟ ریا کی باریکیاں کھولتے ہیں. اخلاص کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. اس سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تم جاؤ کسی سے بات کرنے کے لیے، جب تم کسی سے بات کرنے کے لیے جاؤ یا کوئی دین کا کام کرو تو کہو گے میں تو بگاڑنے والا ہوں. کیا ہوں؟ کہا کہ آپ نیک کام بھی کر رہے ہو، کسی کو بنا بھی رہے ہو اور پھر بھی اپنے دل میں اللہ سے کہہ رہے میں تو بگاڑنے والا ہوں، آپ اس کو سدھار دیں. آج ہم کچھ کام بھی نہیں کرتے، الٹا ہم کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا ہے. کیا کیا؟ تو اخلاص مخلصین سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ یہ اخلاص مخلصین سے ملتا ہے. اخلاص والا ہدایت کی کیا ہے؟ چراغ ہے. تو اخلاص پیدا کرو. کیا کرو؟ اخلاص پیدا کرو. جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا، یہ صحبت اس کی کہ ہمارے اندر اخلاص آ جائے، اور اخلاص کی جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کا عمل وزنی ہوگا. کیا ہوگا؟ عمل وزنی ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس کو 10 حصے کا ثواب ملتا ہے، کسی کو 9 حصے کا، کسی کو 8 کا، کسی کو 7 کا، کسی کو 1 کا. کامل نماز تو کسی کو. اور پھر یہ کسی کو تو وہ بھی نہیں ملتا بلکہ وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح مسئلہ پیٹ کے اس کے منہ میں مار دی جاتی. تو جتنے زیادہ اخلاص اور حضوری ہوگی تو اتنا انسان کو اس عبادت کا ثواب ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگیں. یا اللہ ہم غفلت میں چل رہے ہیں، یا اللہ ہماری اس غفلت کو حضوری میں تبدیل فرما. یا اللہ ہماری دوری کو حضوری میں تبدیل فرما دے. یا اللہ آج تک ہم گندگی میں چل رہے تھے، یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آج سے ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے. کیا بنا دے؟ یہ صدیقین کیوں کہا؟ یہ صدیق کیوں کہا؟ صادق کیوں کہا؟ کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. کیا ہو؟ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. آج کل قول اور فعل میں تضاد ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے. یہ اللہ والے سادے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ صبر کہتے ہیں بھائی زیادہ سچی باتیں نہیں کیا کرو. تو سچی بات ہی اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ سچے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے، رسول اللہ سچے ہیں، سچوں کے سچے ہیں، ان کا کلام سچا ہے. صحیح. تو ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ امتی ہے. جب تک ہم ان کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے، ان کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے تو یہ سچائی نہ ہمارے چہرے پہ آ سکتی ہے، نہ ہمارے وجود پہ آ سکتی ہے، نہ ہماری زبان پہ آ سکتی ہے. کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح طور پہ سنت کا عامل بنا. جب ہم سنت کے عامل، ہر سنت کو اختیار کرنا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق دیا نا. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اپنی ہمت کے مطابق کیا اختیار کرو؟ تقوی اختیار کرو جتنی ہمت ہے. کیا ہے؟ ہمت ہوتی ہے لیکن ہم نہیں کرتے. تو راتوں کو تہجد کا اہتمام کرو. کیا کرو؟ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ولایت کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، ایک تہجد کی نماز اور ایک تقوی. کیا؟ ایک تہجد کی نماز اور ایک تقوی. ہم لوگ اٹھتے اس گھڑی کو دیکھتے رہتے، 2 بجے اٹھ جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، پھر کہتے ہیں 5 بجے اٹھیں گے. اس لیے نا جو سست آدمی ہوتا ہے نا وہ یہی کرتا ہے. جو سست آدمی ہوتا ہے نا وہ گھڑی کو دیکھتا ہے
جب اللہ پاک نے آپ کو اٹھا دیا تو یہ ہو گیا کیا ہے؟ اگر ہمت نہیں ہے تو اپنی ہمت کے مطابق عبادت کر کے بھی ضرورت نہیں ہے. وہ سستی کرتے 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 اس کے اندر اپنی عبادت بھی خراب کر جاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے، جو نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر بھی نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ وہ نعمت سلب ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ وہ نعمت سلب ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا دے، اپنے محبت نصیب فرما دے. وہ کیفیت جو اپنے ہمارے مشائخ کو عطا فرمائی تھی، ہمارے بڑے بزرگان دین کو، کہ اللہ وہ کیفیت ہمیں بھی نصیب فرما دے. وہ تقوی اور طہارت ہمیں بھی نصیب فرما دے. وہ محبت اور عبادت کی لذت جو آپ نے ان کو نصیب فرمائی تھی، اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. جب تک ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں اللہ دیں گے. تو مانگنا ہے نا، اللہ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 3 دفعہ استغفار کریں.